کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں، زندگی تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ ایک مومن ہمیں ملے، انہوں نے شادی کی کوریا سے، کہ مولانا ینگ تھے، جوان تھے، کوریا چلے گئے، پاسپورٹ لینا تھا۔ اب کوریا کی کرنسی اور پاسپورٹ دنیا میں بہت ویلیوبل پاسپورٹ ہے۔ تو کہتا ہے جو ہماری کلیگ تھی، ایک لڑکی کام کرتی تھی، پسند آ گئی اور تھوڑا بہت مسلمانوں سے متاثر بھی تھی، تو میں نے کہا اس سے شادی کر لوں، پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ دیکھیے مقصد ابدیت نہیں تھا، مقصد معاش تھا نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان بن جاتی ہوں، مجھے پسند آتا ہے آپ مسلمان جو نماز پڑھتے ہو، یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ہو گئی۔ اب یہ مومن ہمیں کب ملا کہ مولانا میں نے آپ کے کوئی 10-15 لیکچر سنے، میرا تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب لیکچر سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، آپ کا سکون کیسے ختم ہو گیا؟ کہ اچھا ہوتا میں آپ کی مجلس میں ہی نہ آتا۔ کہتا جب سے سنا ہے میں تو بڑا بے اطمینان ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم زندگی ایسے ہی گزارے جا رہے تھے نا۔ امام فرماتے ہیں 6 حالتیں انسان کی ہیں۔ پہلی حالت جسمانی حالتیں بتا رہا، اور یہی حالتیں تمہارے روح کی ہیں۔ جسم یا سالم ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، یا بیدار ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے، یا حی ہوتا ہے یا میت ہوتا ہے۔ یہ 6 کنڈیشنز ہیں۔ آپ اس وقت یا سالم ہو یا بیمار ہو، یا بیدار ہو یا غافل ہو۔ اب ضروری نہیں مجلس میں ہر بندہ بیدار ہو، کچھ لوگ سو بھی رہے ہوں گے۔ یا بیدار ہے یا غافل ہے، یا بیمار ہے یا سالم ہے، یا زندہ ہو یا مردہ ہو۔ فرمایا روح بھی اسی طرح ہے، کبھی کبھی ہم اپنے اعمال سے اپنی روح کو سلا دیتے ہیں۔ حر سویا ہوا تھا، حسین نے حر کو جگایا۔ زہیر سویا ہوا تھا، حسین نے زہیر کو جگایا۔ اہل بیت کا کام ہے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنا۔ کہ مولانا میں سویا ہوا تھا، 10 مجلسیں سنی، اب جاگا ہوں تو بڑا بے سکون ہو گیا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہے نا، بندہ ٹینشن میں ہو نا، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے شراب پی لے۔ انگریز کیوں پیتے ہیں؟ ٹینشن ختم ہو جاتا ہے جب ہم نشہ کرتے ہیں، لیکن یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب تک نشے میں ہو، غفلت میں ہو، ایک دن تو آئے گا نا نشہ تیرا ٹوٹے گا، اور جب نشہ ٹوٹے گا پریشانی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ شراب پینے سے شراب پینے سے پریشانی بھاگ تو نہیں جاتی نا، تم چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہو۔ بالکل ایسے جیسے پریشان ہوتا ہے بندہ رات کو نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے 9 گھنٹے کے لیے تو غافل ہو جاتا ہے، پریشانی تو وہیں کی وہیں ہے، ٹینشن تو وہیں کا وہیں ہے۔ تو یہ کیسا عقل مند ہے، اس کی بجائے کہ اپنی پریشانی کو دور کرے خود کو غفلت میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف لوگ ہیں۔ تبھی فرمایا موتو قبل ان تموتو، ایک دن جب روح بدن سے نکلے گی بندہ بیدار ہو جائے گا، میں کس لیے دنیا میں گیا تھا، میں کون سا مقصد لے کر گیا تھا، اور کیا کچھ میں نے دنیا میں صبح سے شام تک محنت کی، مال گاڑی دولت گھر بنایا، اور یہاں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ کہ کئی ایسے امیر ہوں گے جو دنیا میں امیر آخرت میں فقیر، اور کئی ایسے فقیر ہوں گے جو دنیا میں فقیر آخرت میں غنی ہوں گے۔ اور میں جنت اکثریت غریبوں سے بھری ہوگی جو دنیا میں فقیر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ وزن لے کر آئے، ایسے اعمال لے کر آئے۔ تو انسان کو کہ مولانا میں پریشان ہوں، اتنا مومن بیچارہ ڈپریشن میں۔ تو کہا آپ سے ٹائم چاہیے، تھوڑی ڈسکشنز کرنی ہے، ان کو بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ کہ شادی کی، پاسپورٹ کے چکر میں شادی ہو گئی، پاسپورٹ بھی مل گیا۔ میں نے کہا نا انلمیٹڈ خواہش کے پیچھے انسان جاتا ہے اور سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو مجھے کمال مل جائے گا، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے کہتے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جیسا پاکستانی پاسپورٹ ویسا ایرانی پاسپورٹ، کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے نا۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ مال ملتا ہے مجھے، اس سے کیا ملتا ہے؟ لگژری لائف سٹائل ملتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ میکسیمم سیلری ملتی ہے، لیکن میری ابدیت کا کیا ہوگا؟ میری قیامت کا کیا ہوگا؟ میرا کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا انتخاب، کوئی ایسا ارتباط جس سے میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے؟ سکون زندگی سے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اب ایشو کیا ہے؟ مسلمان بھی ہو گئی، آپ نے شادی کی، گھر کا ماحول اچھا بناؤ۔ کہ مولانا ایشو یہ ہے، اب اس نے حجاب بھی چھوڑ دیا۔ کہ میں تو ایسے ہی کہتے نا ہوائی بن کے میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب مجھے اتنی پابندیاں پسند نہیں ہیں، نہیں کھاؤ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کہ بیٹا بھی ماں کے کنٹرول میں ہے، اب بیوی نے نماز پڑھتی ہے، کہتی ہے میں اللہ واللہ کو نہیں مانتی، ہاں یہ ہے میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، ایز اے ہیومن تم اچھے ہو، میرے شوہر ہو، سب کچھ ہو۔ کہ مولانا بیٹے کا مسئلہ، بیٹے کی تربیت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ سب چیزیں چھوڑو، یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ تمہارے لیے بن چکا ہے۔ کہ وہ کون سا؟ میں نے کہا اگر یہ بولے نا میں اللہ کو نہیں مانتی، رسول کو نہیں مانتی، تو یہ تو اہل کتاب بھی نہیں بنی، ایتھیس بن گئی۔ ہاں اللہ کی منکر، رسول کی منکر، اور پہلے اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوئی، اب اس نے کہا میں ہر چیز کی منکر ہو گئی، تو یہ مرتد ہو گئی ہے۔ اور جب کوئی مرد اور عورت مرتد بن جاتا ہے، نکاح آٹومیٹیکلی باطل ہو جاتا ہے۔ کب سے ایسا ہوا مولانا؟ کافی عرصہ ہوا۔ میں نے کہا جتنی راتیں بیوی کے ساتھ گزاری زنا کر کے گزاری،
یہ وہ دلدل ہے، یہ وہ ڈیسیژن جو ہم لیتے ہیں، آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعى، اللہ کنجوس نہیں ہے، سخی ہے، تجھے جو چاہیے خدا دے گا۔ یہ آج مجھ سے لکھوا لیجئے، جس بھی چیز کے پیچھے جاؤ گے خدا وہ تجھے دے گا۔ آج جوان نیت کر لے، مولانا کینیڈا جانا ہے، یو ایس جانا ہے، ایران جانا ہے، طالب علم بننا ہے، مجھے گلوکار بننا ہے، مجھے ایکٹر بننا ہے، جو بھی نیت کر کے محنت کر کے جاؤ گے تجھے ملے گا، اللہ دیتا ہے اور تجھے دے کر بتاتا ہے۔ اب بتا سکون میں ہے کہ نہیں؟ بتا یہ میں نے دیا تجھے، میں ملا کہ نہیں؟ استاد اخلاق بہترین مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں گھروں میں جنہوں نے مرغیاں پالی ہیں، دیکھا کرو جب اپنے کمرے سے نکلتے ہو نا، صحن میں جاتے ہو، یہ مرغی بھوک میں ہوتی ہے، مالک کے پیچھے ٹک ٹک کرتی رہتی ہے، دانا دو دانا دو دانا دو، کبھی مالک کے ادھر پیچھے، کبھی مالک کے ادھر پیچھے، پیچھا نہیں چھوڑتی ہے مرغی، بطخیں دیکھیں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ پھر یہ مالک کیا کرے، گندم کے دانے اٹھائے مرغی کے سامنے پھینکے، کہ وہ دانوں میں لگ جاتی ہے، مالک کو بھول جاتی ہے۔ کہ اللہ بھی بندوں کو دانے دیتا ہے کہ دیکھوں یہ دانے کے پیچھے جاتا ہے یا دانے دینے والے کے پیچھے جاتا ہے۔ ہاں؟ کہیں دانے کو دیکھ کر خدا کو نہ بھلایا کرو۔ تو ہم نے کہا تیرا انتخاب اور تیرا ارتباط، ہم کیا سوچتے ہیں یہ بھی اثر کرتا ہے، ہم زبان سے کون سا لفظ ادا کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اوپر اثر، بالکل اسی طرح جس طرح شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، ماں جو کھاتی ہے بچے پہ اثر ہے، ماں جو سوچتی ہے بچے پہ اثر ہے، ماں جو ٹی وی پہ دیکھتی ہے بچے پہ اثر ہے۔ میں اس دریچے کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، طبع طبعی محمد حسین طباطبائی 4 سال حافظ قرآن کیسے بنا؟ ماں باپ کی محنت کی وجہ سے نا۔ ماں کہتی ہے جب سے میری شکم میں آیا 4 مہینے کے بعد میں نے مسلسل قرآن پڑھا، جب پیٹ میں تھا میں قرآن کی کیسٹ ڈگا دیتی تھی اور ڈیلی کئی جز قرآن کے پڑھتی رہتی تھی، یعنی 9 مہینے میں نے سوائے قرآن پڑھنے کے کوئی کام نہیں کیا۔ اور بچہ جب پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں قرآن پڑھتی تھی، قرآن چلاتی تھی، یہ 24 گھنٹہ بس قرآن ہی قرآن سنتا رہتا تھا، کہ یہاں تک کہ اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی۔ جب یہ بولنا شروع ہوا نا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سے خود بولنے لگا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو نور اہل بیت کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔